اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید توصیف ہاشمی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ریسنٹلی جو بھی ایک انتہائی ظالمانہ، جابرانہ اور احمقانہ اور کافرانہ عمل سرزد کیا ہے انڈیا کے اندر کچھ لوگوں نے، اور انڈیا کی حکومت ان کو نہ صرف سپورٹ کر رہی ہے بلکہ پوری طرح سے تحفظ کر رہی ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا۔ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہمارے لیے ہے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے برتر ہے، اور اس عمل سے نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت کرب اور اذیت کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا اس سارے فعل کے ذریعے انڈیا نے جو معاملہ یہ اٹھایا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، مسلمانوں کے مذہب کے حوالے سے جو حملہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی ناموس پر جو حملہ کیا ہے، میں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو عالمی سطح پر اٹھائے، ہر فورم کے اوپر اٹھائے، اور OIC کے ذریعے تمام عالم کفر کو بھی یہ پیغام دے دے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہٰذا میرا نہ صرف OIC، نہ صرف پاکستان کے موجودہ حکمرانوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو انتہائی احسن طریقے کے ساتھ اٹھائیں اور انڈیا کو منہ توڑ جواب بھی دیں، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ آئندہ کوئی گستاخی کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ جو انڈیا اپنے آپ کو سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سیکولر ملک کہلواتا ہے، اور اپنا ایک خوبصورت چہرہ پیش کرتا ہے دنیا کے اندر، اس چہرے سے بھی ایک نقاب اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو اقلیتوں کے ساتھ، جو مسلمانوں کے ساتھ اور جو دوسری اقلیتوں کے ساتھ انڈیا کے اندر رویہ روا رکھا جا رہا ہے، جو ناروا سلوک برتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سیکولر ملک نہیں رہا بلکہ وہ اقلیتوں کے لیے ایک جہنم کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی انڈیا کو بھی باور کرانا چاہتا ہوں، انڈیا کی حکومت کو بھی باور کرانا چاہتا ہوں، اور انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی حکومت کو یہ چیز باور کروائیں کہ وہ یہ جو جس نہج پہ چل پڑی ہے، یا جس طریقے کے ساتھ وہ اقلیتوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے، جس طریقے سے وہ اقلیتوں کے مذاہب کے اوپر جو گستاخیاں کر رہی ہے، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جنہوں نے رحمت کا پرچار کیا تھا، جو شخصیت، جو ہستی سراسر رحمت ہے، اس کی ذات اور اس کی ناموس کے اوپر یہ جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور آئندہ یہ باور بھی کرواتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہ صرف انڈیا کے لیے خطرناک ہوں گے بلکہ اس پورے خطے کے لیے بھی معاملات خراب ہوں گے۔ اور اس وقت دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں جو سپرمیسی کی دعوے دار ہیں، ان کو بھی ہوش کے نہ لینے چاہیے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح کا ہوا تو پھر نہ صرف پاکستان، نہ صرف انڈیا بلکہ نہ صرف پورا خطہ بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات ہوں گے۔ لہٰذا ایک تو عالم جو دنیا ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا، اقوام متحدہ کو دیکھنا ہوگا، سلامتی کونسل کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو انڈیا کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں یہ دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یہ دنیا کی سکون کے لیے خطرہ ہیں، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ لہٰذا نہ کسی مذہب کی دل آزاری کیا جائے، نہ صرف اور نہ ہی دوسرے مذہب کے لوگوں کی دل آزاری کی جائے۔ اور میں اگین اس ویڈیو کے اختتام پر یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ تمام فورمز کے اوپر اس کو اٹھایا جائے،
اور میں اپنے دیگر دیکھنے اور سننے والوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو بھی اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس ہوں گے وہ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔